वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के लिए हलफनामा जमा कराने की आखिरी मोहलत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दे दिया। हफ्ते तक बयान हल्फी जमा न करवाया गया तो चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा। मेरी अदालत को टारगेट किया गया है, बताना होगा मसला क्या है। साबिक जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तानी क़वानीन का इत्तलाक नहीं होता, तौहीन अदालत की कार्रवाई का निशाना नहीं बनाया जा सकता। तहरीरी बयान हल्फी मरहूमा अहलिया से वादे की तकमील है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के मौक़िफ़ में कई तज़ादात। राना शमीम आज अदालत में पेश हुए तो मौक़िफ़ अपनाया, असल बयान हल्फी तो बरतानिया में मुकीम पोते के पास है। अदालत से बाहर आए तो बोले बयान हल्फी जमा करा दिया है, और अदालत में जो जवाब जमा कराया उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला बयान हल्फी साथ लगाया है, जिसके मंदरजात वही हैं जो मेरे तहरीरी बयान हल्फी के हैं। इतना ही नहीं, साबिक जज ने हिरासा करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। इंग्लैंड में लोग हरासा कर रहे हैं। राना साहब, आप एफिडेविट की कॉपी कब लेके आ रहे हैं? क्यों कहा गया है कि पीर तक जमा ना करवाई गई तो फर्द जुर्म आयद किया जाएगा? राना साहब, आपके वकील साहब कह रहे थे कि आपको भी हरासा किया। वकील साहब से बात करें ना। राना साहब, आपको कौन हरासा कर रहा है? आपको कोई एजेंसियां हरासा कर रही हैं? एजेंसियां मेरे पीछे हैं, हर रोज गाड़ी पीछे होती है। कोई धमकियां वगैरह दी जा रही है आपको? नहीं, धमकी कोई नहीं दी किसी ने। साबिक चीफ जज राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि राना शमीम को हिरासा किया जा रहा है, लोग राना शमीम का पीछा कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल बदकिस्मती से एक तरफा मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं ये तो बरतानिया उसको पता होगा। तो उसने वहाँ से जो टेलीफोनिक रब्ते पर शायद अपने बुजुर्ग से बात की होगी। आई डोंट नो। यहाँ इसको भी हिरासत किया जा रहा है। इनको भी कर रहा है तो उनको क्या पता लगे। तो क्या कहा जा रहा है इनको? 10-20 एजेंसियां हैं। राना साहब को क्या कहा जा रहा है? फोन कॉल कर रहा है? फोन कॉल पे नहीं, लोग पीछा करते हैं। अटॉर्नी जनरल तो ही स्पीकिंग फॉर वन साइड, अनफॉर्चुनेटली। मैंने कोर्ट में भी कहा, वो तो कह सकते हैं बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। यहाँ पाकिस्तान में कौन सी बात संगीन नहीं और किस इदारे के मुतालिक बात संगीन नहीं। लेकिन क्या अटॉर्नी जनरल या लतीफ़ आफरीदी में ये जरूरत है कि वो उसकी तरफ उंगली उठाए? और कोई इदारा अपने दायरे में जो आइन ने डिफाइन किया है उसमें नहीं रहता। वो खुद कहता है कि वो दुरुस्त में बयान हल्फी में जो कुछ है वो जो शाया हुआ है वो ठीक है। कानून ये है कि जो बात तस्लीम की जाए उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती। हुकूमत ने साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला लिख दिया। लिखा, राना मोहम्मद शमीम को हाई कोर्ट के सामने तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है। खदशा है राना शमीम मुल्क से फरार हो सकते हैं। दरखास्त है राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए बराह करम कार्रवाई शुरू करें। राना मोहम्मद शमीम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। राना शमीम केस की आइंदा समाअत 13 दिसंबर को है। फौरी नाम ECL में डाला जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक मशावरती ग्रुप का इजलास। मौजूदा मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मुआशी अशारिया और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं। हुकूमत ने मुआशी बहरानों, कोरोना मुआशी मुश्किलात का बेहतरीन मुकाबला किया। अब मईशत पायदार तरक्की की तरफ गामजन है। बड़े पैमाने की सनती पैदावार, वैल्यू एडिशन, रेवेन्यू, बरामदात में इजाफा है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियाँ सही समत में जा रही हैं। मुआशी तरक्की गुज़श्ता माली साल से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफात दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए नवंबर में समाअत की थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली की कीमत में 4.25 रुपए इजाफा जुल्म है। हुकूमत के जालिमाना इक़दाम बिजली बंद कर गरीबों और मईशत पर गिर रही हैं। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमत और टैक्स बढ़ाना IMF की गुलामी है।
عالمی منڈی میں تیل کی کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور سیلز ٹیکس کے نفاذ سے غریبوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سیالکوٹ سانحے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے سیالکوٹ واقعے کی مذمت کی۔ کابینہ اراکین نے کہا ایسے واقعات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، سیالکوٹ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وفاقی کابینہ کا 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ افغانیوں کو تیسرے ملک جانے کے لیے زمینی یا فضائی راستہ دینے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ کابینہ نے گیپکو اور ٹیسکو کے CEOs کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرول پر ڈیلر مارجن میں اضافے کی منظوری بھی دی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے سری لنکن ہائی کمشنر سے علماء کی ملاقات کا اعلامیہ پیش کیا۔ قبلہ ایاز نے کہا کہ یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ ان شر پسند افراد کے خلاف رائج ملک کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت قانونی اقدامات کیے جائیں۔ سیالکوٹ کا حالیہ سانحہ ایک المیہ ہے، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام نمائندہ علماء نے آج یہاں آ کر اس مذمت کا اظہار کیا سری لنکن ایکسیلنسی کے ساتھ۔ شرپسند عناصر کے خلاف رائج ملک کی قوانین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ نمائندہ اجتماع علماء کرام کا، مفتیان کا اور مشائخ عظام کا یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ تمام طبقہ فکر کے علماء کرام نے سیالکوٹ سانحے میں سری لنکن شہری کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اسلام آباد میں سری لنکن ہائی کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علماء نے کہا کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا بھائی کنٹری ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ We are at a loss of words to say anything because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سری لنکن ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت نے مجرموں کو پکڑنے میں جس تیزی سے کام کیا اس سے ہم مطمئن ہیں۔ Particular incident is horrific and we condemn it. Particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family will be provided adequate compensation. The manner the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 23 مارچ افواج پاکستان کا عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ PDM مارچ کی تاریخ پر نظر ثانی کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں 3 سال بعد تاریخ دینے کا فیصلہ کیا، وہ بھی غلط کیا۔ فضل الرحمان صاحب سے اور شہباز شریف سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں 23 مارچ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ اس کو 15 دن پہلے لیں یا 7 دن بعد لے جائیں، 6-7 دن پہلے یہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ 3.5 سال بعد تاریخ دینے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی آپ نے غلط کیا۔ فضل الرحمان صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں
کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں. عمرہ کے پورا کا پورا خاندان، ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں، تو آپ درس نظامی کے طلباء کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے. وقت تحریک چلانے کا وہی تھا جب فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے. اب تو چلاؤ. جلوس جلسہ کرنا ان کا حق ہے، لیکن تاریخ کا جو انتخاب کر رہے ہیں اس پر میں نے ان سے نظر ثانی کی اپیل کی ہے. احسن اقبال کے حکومت پر باؤنسرز، کہا کہ شیخ رشید عمران خان سے پوچھیں انہوں نے 14 اگست کو دھرنے کا اعلان کس سے پوچھ کر کیا تھا. ایسی بیان بازی میں الجھنا نہیں چاہتے جس سے اپوزیشن میں بد اعتمادی ہو. رشید صاحب سے میرا صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ انہوں نے 14 اگست کو اپنے دھرنے کے لیے تاریخ دینے کا اعلان کس سے پوچھ کے کیا تھا. ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہمارا ہدف عمران خان اور یہ دھاندلی کا نظام ہے. طرف جو تنقید کسی اپوزیشن کے رہنما کی طرف سے ہوگی، ہم اس گیند پہ نہیں کھیلیں گے، ہم اسی گیند پہ چھکا ماریں گے جو عمران خان کی طرف سے باؤنسر آئے گا. جو طلال چودھری نے زبان استعمال کی ہے وہ مسلم لیگ نون کی زبان نہیں ہے. میں اس پہ معذرت کرتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. آج پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر کرے نکالے جاتے ہیں، فالیں نکالی جاتی ہیں. ہمیں یہ ملک فالوں سے اور کروں سے نہیں چلانا، ہمیں یہ ملک ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا ہے. جو لوگ اس حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون سے حمایت کر رہے ہیں یا واٹس ایپ سے، وقت آ گیا ہے کہ اب صرف عوام کی ای میل کی طرف توجہ دی جائے. پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ اس حکومت کی ہر ناکامی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ لوگ ڈال رہے ہیں. یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. MQM پاکستان کے رہنما عامر خان اس وقت مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں. اور آپ 18ویں ترمیم پاس کروا کے پاکستان کے اندر 4 صوبوں کو سارے اختیارات دلوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس 18ویں ترمیم کے اندر بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کا بھی ذکر موجود ہے. آپ کو وفاق سے یہ شکایت تو رہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وفاق اسمبلی کے اندر اکثریت کی بنیاد پر بل پاس کرتا ہے اور اپوزیشن سے مشاورت نہیں کرتا. آپ صوبے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی وہی عمل کرتے ہیں صوبے میں کہ مشاورت نہیں کرتے. اس بل کے حوالے سے MQM نے ایک پورا مسودہ تیار کر کے آپ کو دیا تھا کہ بیٹھ کر اس پر بات کریں، لیکن آپ نے بات نہیں کی اور جعلی اکثریت کی بنیاد پر آپ نے یہ کالا قانون پاس کرایا. اس کالے قانون کی راستے کی دیوار بننے کے لیے MQM تیار ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. سب مل کر جدوجہد کریں گے اور آپ کے اس قانون کو تبدیل کروائیں گے آپ سے. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کی منمانیاں اسی طرح چلتی رہیں گی. یہ اصول ہے کہ جس طرح NFC کے ذریعے فنڈ صوبوں کو منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح PFC کے ذریعے ڈویژنز کو فنڈز جو ہے وہ منتقل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس پر عمل نہیں کرتے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. کراچی کورنگی 5.5 نمبر پر مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ارسلان کے چچا میڈیا سے بات کرتے ہوئے غم و غصے سے پھٹ پڑے. کہا کہ بھتیجا اور دوست بائک پر ٹیوشن گئے تھے. سادہ لباس اہلکاروں نے بنا روکے فائرنگ کر دی. تینوں مجرمان کو پھانسی دی جائے. ہو چکا ہے، ہو گیا 302. ایک لڑکا زخمی ہے جو میرے بھتیجے کا دوست ہے. اس سے میں نے پوری انکوائری کی. روشن پہ 4 بجے گھر سے نکلے، 4:45 چورنگی کے ساتھ 2 پولیس والے سول کپڑے میں. انہوں نے ہاتھ بھی نہیں دیا کہ آپ رک جائیں. میرے ایک دوست تھا جس نے مجھے کال کیا کہ بھائی آپ کے بھتیجے ارسلان کو کسی نے مار دیا. اسی طرح جو میرے ساتھ ہوا، اور میرے پھول جیسے بھتیجا، میرے بہت کچھ بھتیجے تھے، مگر یہ سب سے پیارا تھا. یہاں تو پھر انصاف نہیں ملتے، یہاں عدالتیں بھی انصاف نہیں دے رہے. اسی طرح ہوتا رہیں گے. یہ تینوں مجرم یہ سزائے موت کے لاحق ہے. روپے اگر کوئی معاوضہ دے تو خدا کی قسم میں منظور نہیں کروں گا. میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی ظلم کو چھوڑ دو. بھائی حکومت سندھ نے کبھی انصاف نہیں دیا. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے arvanews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔